بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلا، دولت مند کی عاجزی اور سادگی۔ دولت مند کی عاجزی اور سادگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ دیر تک روتے رہے، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے، یار وہ عجیب بات بتا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے، دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جس کے پاس دولت ہو اور وہ دولت ہونے کے باوجود عاجزی اور سادگی سے زندگی گزارے۔ دوسرا، جوان لوگوں کی عبادت۔ جوان لوگوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاری۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مسلح پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے۔ سجدوں کے اندر کیا لطف ہے، قیام کے اندر کیا سکون ہے، رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفریں ہوتی ہے، اور اس جوانی کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ جوان لوگوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ تیسرا، غریب انسان کی سخاوت۔ غریب انسان کی سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی غریب آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا کسی کی مجبوری میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس غریب آدمی کی سخاوت بہت پسند آتی ہے۔ چوتھا، گناہگار کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کو گناہگار کی توبہ بہت پسند ہے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبہ کس طرح کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اگر اونٹنی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہوں، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، پینا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، اور وہ سو جائے، سو کے اٹھے اور اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتا چلا کہ اونٹنی غائب ہے، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ سواری، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ فرمایا، جس طرح بیٹھ کے وہ موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ موت ہی آئے گی، کوئی اور سہارا نہیں۔ فرمایا، اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا، جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے خوشی ہوگی۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔